میری خالہ کو کسی عورت نے یہ کہانی سنائی تھی۔ میں یہ کہانی اسی عورت کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ میرا نام سائقہ ہے۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ میری پرورش تایا تائی نے کی۔ تائی کا میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ تھا۔ خیر جب میں 18 برس کی تھی تو تائی نے میری شادی کر دی۔ شادی کے بعد تو میری زندگی ہی بدل گئی۔ میرے شوہر امجد مجھے اتنی زیادہ محبت دی کہ تایا کے گھر میں اٹھائی ہوئی تکلیفوں کو میں بھول گئی۔ میری زندگی میں مزید بہار اس وقت آ گئی جب میں پہلے پہل علی کی ماں بنی۔ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ہمارا بیٹا علی 4 سال کا ہو گیا تھا اور میرے ہاں دوسرے بچے کی ولادت ہونے والی تھی کہ میرے شوہر امجد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس حادثے نے ان کی جان لے لی۔ میری ہستی بستی زندگی یکا یک اجڑ گئی تھی۔ مجھے تو جیسے کچھ ہوش ہی نہ رہا تھا۔ گھر کا سائیں پیسہ کمانے والا نہ رہا تھا۔ 3 وقت کی روٹی کھانی بھی مشکل ہو گئی تھی۔ مجھے علی کے ساتھ اب دوسرے بچے کی بھی فکر تھی جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ میں مالی مدد کرنے کے خیال سے تایا تائی کے ہاں گئی، پر ان کا نہایت ہی برا رویہ دیکھ کر میری کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ ہوئی اور مایوس ہی واپس لوٹ آئی۔ اس ساری صورتحال نے مجھے رلا دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا میں بالکل تنہا ہو گئی ہوں۔ ایک دن علی کو سلا کر بیڈ پر اداس سی بیٹھی تھی کہ میری نگاہ دیوار پر موجود چھپکلی پر جا ٹھہری۔ اب آپ اسے میرا پاگل سمجھیں یا کچھ اور، میں اس چھپکلی سے مخاطب ہو کر اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگی۔ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، تم ہی بن جاؤ میری سہیلی، میری غمگسار اور مددگار۔ اس دن میں نے چھپکلی سے ڈھیروں ساری باتیں کی اور پھر یہ میرا معمول بن گیا تھا۔ میں جب بھی کام سے فارغ ہوتی اس چھپکلی سے ڈھیروں ساری باتیں کرتی اور اپنا دل ہلکا کر لیتی۔ ایک رات میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ میری دوسری اولاد کے دنیا میں آنے کا وقت آ گیا تھا۔ محلے والوں نے ایک سرکاری زچہ خانے میں داخل کرا دیا تھا جہاں میں نے اپنے دوسرے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ میں اس وقت اسپتال میں تنہا پڑی اپنے اور اپنے ہونے والے بچے کے نصیبوں کو رو رہی تھی کہ اچانک ایک اجنبی عورت وارڈ میں داخل ہوئی۔ میرے پاس آ کر مجھے چپ کروانے لگی۔ میں ہمدرد پا کر اور بکھر سی گئی، اپنے حالات کا رونا رونے لگی۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ اس دنیا میں وہ بھی بالکل تنہا ہے۔ دولت کی اس کے پاس کمی نہیں، لیکن کوئی عزیز رشتہ دار دوست نہیں۔ وہ بھی تنہائی کی ڈسی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آج سے میں تمہاری اور تم میری سہیلی ہو اور اب میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں ہی رہوں گی۔ اس عورت کا جس نے نام اپنا صفیہ بتایا تھا، اس کی باتوں میں کچھ ایسا اثر تھا کہ میں جواب میں کچھ کہہ ہی نہیں سکی۔ صفیہ اسپتال سے میرے ساتھ گھر آ گئی۔ اس کے آنے سے مجھے بہت سہارا ہو گیا۔ اس نے آتے ہی گھر کا سارا کام سنبھال لیا۔ وہ ہر کام اتنی جلدی کر دیتی کہ میں اس کی پھرتی پر حیران رہ جاتی۔ صفیہ نے میرا گھر ہر قسم کی اشیاء سے بھر دیا تھا۔ اب مجھے اور میرے بچوں کو کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی۔ دوسرے لفظوں میں میری سہیلی صفیہ ہمارے گھر کو ایک خوشحال گھرانے میں تبدیل کر دیا تھا۔ میں اور میرے بیٹے علی اور حمزہ بہت آرام اور آسائش کی زندگی گزار رہے تھے۔ میری اس کہانی کی سب سے اہم یا خاص حصہ یہ ہے کہ جب سے میری سہیلی صفیہ میرے گھر آئی تھی، میرے گھر کی دیوار پر رہنے والی وہ چھپکلی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی جس سے میں کبھی دل کی ہزاروں باتیں کیا کرتی تھی۔ صفیہ کو ہمارے ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 8 برس ہو گئے۔ ایک صبح میں سو کر اٹھی تو مجھے صفیہ دکھائی نہیں دی۔ میں نے سوچا کسی کام سے باہر نہ گئی ہو۔ اس کے انتظار کرتے ہوئے دن سے رات ہو گئی پر وہ نہ آئی۔ بچے صفیہ خالہ کہہ کر اسے یاد کرتے روتے رہے۔ میرا بھی پریشانی کے مارے برا حال تھا، سب جگہ پوچھ لیا، کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس کے جانے کے بعد ہم بہت اداس ہو گئے تھے۔ میں بھی اسے یاد کر کے دکھی ہو جاتی۔ یوں 1 سال بیت گیا۔ اب یہاں آپ کو حیرت کی بات یہ سنا دوں کہ جس روز سے صفیہ میرا گھر چھوڑ کر گئی تھی، وہ چھپکلی دیوار پر پھر نظر آنے لگی تھی۔ اس روز میرے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ میں سو کر اٹھی تو بیڈ پر سالگرہ کے تحفے موجود تھے۔ میں خوشی سے باہر بھاگی کہ صفیہ آ گئی، پر وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ گھر کا دروازہ بھی لاک تھا۔ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی تھی کہ تحفے گھر میں آئے کیسے۔ اب مجھے کچھ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میرا بیٹا سو کر اٹھا تو ان چیزوں کو دیکھ کر خوشی سے چیختے ہوئے بولا کہ صفیہ خالہ آ گئی ہیں۔ میں نے اسے یہی بتایا کہ وہ آئی تھیں پر آپ کو سوتا دیکھ کر چلی گئی ہیں اور اب اپنے بھائی کے ہاں رہتی ہیں۔ آپ سے ملنے دوبارہ جلدی آئیں گی۔ میں نے اس کے سامنے یہ بات بنا دی، پر میری عقل کام نہیں کر رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے اور کیسے ہوا۔ میرا تمام دن انہی سوچوں میں گزرا تھا اور رات کو سوتے ہوئے بھی اسی بارے میں سوچ رہی تھی، اور شاید اسی لیے مجھے خواب میں بھی صفیہ ہی نظر آئی۔ وہ مسکراتی آنکھوں کے ساتھ مجھ سے مخاطب تھی۔ سائقہ، تمہیں یاد ہے بہت سال پہلے تم مجھے بس ایک چھپکلی سمجھ کر مجھ سے اپنی تنہائی اور حالات کا رونا روتی تھیں۔ تم اس بات سے ناواقف تھیں کہ میں چھپکلی نہیں بلکہ اس کے روپ میں کوئی اور ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ میں روپ بدل کر تمہارے ساتھ رہوں گی اور تمہاری مدد بھی کروں گی، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا اور صفیہ کے روپ میں تم سے ملی۔
تمہارے ساتھ میرا وقت بہت اچھا گزرا۔ میں صفیہ کے روپ میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہتی، لیکن میری کچھ مجبوری ہے جو اس بات کی اجازت نہیں دیتی، سو میں دوبارہ اس چپکلی کے روپ میں آ گئی ہوں، مگر اب اس روپ میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں نہیں رہوں گی۔ میرا یہ راز کھل گیا ہے، اب میں لوگوں میں واپس جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ آج میرے بیٹے جوان ہو چکے ہیں، علی کی تو شادی بھی ہو گئی ہے، میرا ایک پیارا سا نواسا بھی ہے جو چپکلیوں کا دشمن ہے۔ جہاں چپکلی نظر آتی ہے اس نے ڈنڈا اٹھایا، میں اسے چپکلی مارنے اور تنگ کرنے سے سختی کے ساتھ منع کرتی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے کہتا ہے، نانو آپ چپکلی سے ڈرتی ہیں کیا؟ اب آپ ہی بتائیں میں اپنے نواسے کو کیا جواب دوں؟ اپنی چپکلی سے جڑی ناقابل یقین کہانی تو اسے نہیں سنا سکتی نا، اور اگر سنا بھی دوں تو کیا وہ یقین کر لے گا؟ ارے اس کی بات تو چھوڑیں، بھلا آپ نے کون سا یقین کر لیا ہے؟ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔